آپ نے کبھی سوچا کہ آپ خود سے بات کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کسی خاموش لمحے میں، کبھی آئینے کے سامنے، کبھی چلتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے سوال کرتے ہیں اور خود ہی جواب دیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے بات کرنا کوئی عجیب سی عادت ہے یا شاید پاگل پن کی علامت ہے، مگر نفسیات کے مطابق یہ انسان کے ذہن کی ایک قدرتی اور نہایت اہم صلاحیت ہے۔ ماہرین نفسیات اسے سیلف ٹاک کہتے ہیں، یعنی اپنی ذات سے گفتگو۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کے دماغ میں خیالات، احساسات اور جذبات ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان دن میں درجنوں بار خود سے بات کرتا ہے۔ کبھی یہ گفتگو دل میں خوشی سے، کبھی غم سے، کبھی خاموشی سے، کبھی زبان پر آ جاتی ہے۔ دراصل یہ بات چیت انسان کے اندرونی نظام سوچ کو منظم کرتی ہے۔ جب انسان پریشان ہو، فیصلہ نہ کر پا رہا ہو یا دباؤ میں ہو تو اس کا دماغ خود کو سمجھانے کے لیے سیلف ٹاک کرتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے مجھے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، میں کر سکتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جملے چھوٹے لگتے ہیں مگر یہ انسان کے اندر حوصلہ اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سیلف ٹاک دراصل دماغ کی وہ زبان ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سیلف ٹاک ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ خود سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو منفی ہوتی ہیں۔ میں ناکام ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ جملے انسان کے اندر زہر گھول دیتے ہیں۔ منفی سوچیں دماغ میں خوف اور کمزوری بڑھاتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنے آپ سے مثبت انداز میں بات کرتے ہیں وہ زندگی کے دباؤ میں بھی مضبوط رہتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ مثبت سیلف ٹاک انسان کے دماغ میں سیروٹونن جیسے ہارمونز بڑھاتی ہیں جو خوشی اور اعتماد پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے نفسیات کہتی ہے کہ آپ کا سب سے بہترین دوست آپ خود ہیں۔ جب آپ خود سے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں تو گویا آپ اپنی روح کو توانائی دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً جب کوئی انسان خود سے کہتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، مجھے ثابت قدم رہنا چاہیے، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ ایک علاج ہے، ایک اندرونی دوا ہے جو انسان کے ذہن کو طاقت دیتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے تو دراصل وہ اپنی روح کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ظاہری دنیا خاموش ہو جاتی ہے اور انسان اپنی اندرونی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر سیلف ٹاک فائدہ مند ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ سیلف ٹاک دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مثبت پازیٹیو اور ایک منفی نیگیٹو۔ مثبت سیلف ٹاک وہ ہے جو آپ کے اندر حوصلہ، یقین اور سکون پیدا کرے، جیسے میں بہتر بن سکتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا، میں محنت کروں گا اور کامیاب ہوں گا۔ یہ جملے بظاہر سادہ ہیں مگر دماغ پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ خود سے اچھے الفاظ بولتے ہیں تو دماغ کے اندر پری فرونٹل کارٹیکس زیادہ فعال ہو جاتا ہے۔ یہی حصہ فیصلہ کرنے، حوصلہ رکھنے اور جذبات کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان خود سے منفی انداز میں بات کرتا ہے، جیسے میں ناکام ہوں، میں بدقسمت ہوں، میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، تو دماغ کا وہ حصہ جو خوف اور اداسی کو سنبھالتا ہے، ایمیگڈالا، زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسان کمزور محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو خود پر شک کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت کھو دیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے، اور سب سے پہلے اچھی بات وہ جو انسان اپنے دل سے خود کو کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے وہ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور بھلائی کی بات کہتے ہیں۔ یعنی جب انسان مشکل میں ہو اور پھر بھی خود کو تسلی دے، خود کو صبر اور امید کا پیغام دے، تو یہی ایمان کی پختگی ہے۔ نفسیات میں اس عمل کو کوگنیٹیو ریفریمنگ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے خیالات کو دوبارہ ترتیب دینا۔ اگر آپ خود سے یہ کہیں میں نہیں کر سکتا تو دماغ بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں میں سیکھ سکتا ہوں، میں کوشش کروں گا، تو دماغ خود کار طور پر حل تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی فرق کامیاب اور ناکام انسان میں ہوتا ہے۔ کامیاب انسان بھی خود سے بات کرتا ہے مگر وہ خود کو نیچا نہیں دکھاتا بلکہ خود کو اٹھاتا ہے۔ وہ اپنے اندر کے ڈر کو پہچانتا ہے مگر اس ڈر کو اپنی رہنمائی بناتا ہے۔ سیلف ٹاک کو بہتر بنانے کے چند اصول۔ نمبر 1، صبح اٹھتے ہی خود سے مثبت جملے کہیں، آج کا دن اچھا گزرے گا، میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہوں گا۔ نمبر 2، آئینے میں دیکھ کر مسکرائیں، دماغ خوشی کے سگنلز جاری کرتا ہے۔ نمبر 3، خود پر سخت تنقید نہ کریں، غلطی ہو تو اسے سیکھنے کا موقع سمجھیں۔
نمبر 4، اپنے ماضی کے الفاظ بدلیں، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے سیکھا ہے۔ نمبر 5، اللہ سے بات کریں جیسے ایک دوست سے کرتے ہیں، دل کو سکون ملے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، آپ کو اس میں سے کوئی بات سمجھ آئی یا نہیں آئی، تو کمنٹس میں لازمی بتائیں۔ اللہ حافظ۔